نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، میں ہوں صفا کاشف اور آپ دیکھ رہے ہیں دی میمن ٹی وی کی خصوصی نشریات رب کی نعمت ہے رمضان میں۔ یہ ہے ہمارا سیگمنٹ ہوا کی بیٹی۔ ناظرین، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخری 10 ایام میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد آپ کی ازواج مطہرات بھی اعتکاف فرمایا کرتی تھیں۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہوا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہ صرف اعتکاف کیا بلکہ اپنی ازواج کو بھی اس کی ترغیب دلائی۔ لیکن اعتکاف کے اندر ایسی بہت سی غلطیاں ہم لوگوں سے بحیثیت مسلمان ہو جاتی ہیں جن سے ہمارا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا اس کا اجر و ثواب سے ہم محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج رہنمائی حاصل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے ہماری بے حد محترم عالمہ شازیہ عزیز صاحبہ، جو کہ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ باتیں، وہ سوالات کے جواب دیں گی کہ کس صورت میں آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا آپ نے بحیثیت خواتین میں جو ہے وہ خاص طور پہ کس طریقے سے آپ نے اپنے اعتکاف کو جاری رکھنا ہے۔ تو آئیے انہیں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ شازیہ صاحبہ، جیسے اعتکاف کو ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہے، آج بھی ہم بہت سے ایسے سوال جو ہمارے ناظرین نے ہم سے کیے اور آج ہم ان سے جو ہے وہ رہنمائی آپ سے حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں بتائیے گا کہ اعتکاف کی جو نیت ہے وہ کس ٹائم پہ کرنی ہے؟ لائک نماز عصر سے پہلے کرنی ہے یا نماز عصر کے بعد کرنی ہے؟ اور جو خواتین گھر میں رہتی ہیں وہ کس طرح سے اپنی اعتکاف کی نیت کریں اور آگے سلسلے کو بڑھائیں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم سوال آپ نے کیا۔ صحیح پیاری بہن، دیکھیں، اگر ہم سنت اعتکاف کر رہے ہیں تو ہمیں سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے نیت کرنی ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ اور سورج غروب ہونے کے بعد اگر ہم نے اس طرح نیت کی تو پھر ہے نا وہ نفلی اعتکاف میں چلا جائے گا۔ اگر ہم سنت اعتکاف کر رہے ہیں وہ تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے کرنی ہے۔ صحیح۔ اچھا، ایک چیز اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جو خواتین اعتکاف کی نیت کرتی ہیں تو جو خواتین شادی شدہ ہیں تو ان کے لیے کیا شوہر کی اجازت لینا بھی یہاں شرط ہے؟ ہاں بالکل، شوہر کی اجازت کے بغیر اعتکاف میں خواتین نہیں بیٹھ سکتی۔ اور جو خواتین جیسے گھر کے اندر اعتکاف وغیرہ کر رہی ہیں تو وہ کام کاج، جو خواتین کا سلسلہ جو ہے وہ اپنے گھرداری سے متعلق ہوتا ہے، اب وہ گھر کے کام کاج کو کس طرح سے اس میں لے کر چلیں گی؟ دیکھیں، شرط یہ ہے کہ اگر خواتین ایسی کوئی خاتون ہے جو اعتکاف میں بیٹھ رہی ہیں، اب ان کے دیگر امور کوئی سنبھالنے والا بھی نہیں ہے، تو پھر وہ رائے دے سکتی ہیں، وہ ضرورت کے مطابق کام بھی سر انجام دے سکتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ بچوں کی سلائی کے کپڑے ہیں اپنے، تو وہ سلائی کر سکتی ہیں، اور جو گھر میں اگر اس طرح کی کوئی نوکرانی وغیرہ ہے تو ان کو ہدایت دے سکتی ہیں کہ یہ اس طرح کر لیجئے گا، یہ اس طرح دیکھ لیں، یا بچوں کو اس طرح سنبھال لیں، تو اس طرح وہ یہ والے کام انجام دے سکتی ہیں بیٹھے بیٹھے۔ اگر وہ سلائی وغیرہ اجرت پہ کرتی تھی تو اب ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اجرت لے کر وہ سلائی کریں، کیونکہ وہ دنیاوی کام میں شامل ہو جائے گا۔ تو لہٰذا ہم رب کی بارگاہ میں اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، تو اس طرح کی کوئی وہ سلائی وغیرہ نہیں کر سکتی، لیکن وہ بچوں کے لیے گھر کے کام کر سکتی ہیں۔ اچھا، ہماری جو خواتین کا جہاں ہم بات کر رہے ہیں تو ایک اور سوال خواتین سے ریلیٹڈ میں آپ سے کرنا چاہوں گی، اگر دوران اعتکاف حیض یعنی کہ پیریڈز اسٹارٹ ہو جائیں تو ایسی صورتحال میں وہ کیا کریں گی؟ دیکھیے، دوران حیض اگر پیریڈز یا باری کے دن شروع ہو جاتے ہیں تو اسی وقت ہمارا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تو بہترین بات یہ ہے کہ وہ اپنی ان تاریخوں کو کاؤنٹ کریں اور اس کے بعد ہی اعتکاف کے دنوں کا انتخاب کریں، اور اگر اس طرح کی ہے کوئی سچویشن تو پھر اعتکاف ہی شروع نہ کریں۔ صحیح۔ تو پھر ایسی صورتحال میں جب اعتکاف ٹوٹ گیا تو اب اس کی قضا لازم ہو جائے گی؟ اگر رمضان کے دن باقی ہیں، کسی بہن کے عادت کے 3 دن تھے یا 4 دن تھے یا 5 دن تھے، مثال کے طور پہ اگر وہ 20ویں رمضان کو بیٹھی ہے اعتکاف میں، 20ویں روزے کو بیٹھی اور اس کو دوسرے دن حیض آ گیا،
تو اب عدد کے اگر 4 دن ہے 5 دن ہے تو رمضان کا مہینہ باقی رہے گا تو وہ کسی بھی ایک دن سورج غروب ہونے سے پہلے اس اعتکاف کی قضا کر سکتی ہے. وہ روزہ بھی رکھیں گی اور پھر قضا ادا ہو جائے گی اس طریقے سے. صحیح. اچھا اعتکاف کے اندر اگر ایسا ہوتا ہے کہ وضو ہمارا موجود ہے لیکن اگر وضو پہ وضو کرنے کا اگر ہمیں شبہ ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارا وضو ٹوٹ گیا ہے تو ہم واپس وضو کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیا ہوگا؟ اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ دیکھیں اعتکاف میں ہم وضو پر وضو نہیں کر سکتے, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اور اگر صرف شبہ ہے تو شبہ کی بنا پر بھی نہیں جا سکتے ہم جب تک مکمل یقین نہ ہو. ٹھیک ہے, یعنی کہ اگر آپ کو صرف ڈاؤٹ ہو رہا ہے کہ آپ کا وضو ٹوٹ گیا ہے تو آپ نے دوبارہ جا کے وضو نہیں کرنا. اگر آپ کو کمپلیٹ اس بات پہ یقین ہو کہ ہاں وضو ٹوٹ گیا ہے تو ہی آپ جو ہے وضو خانے کی طرف جائیں گے. صحیح ہے ناظرین, اسی کے ساتھ وقت آ گیا ہے ایک مختصر سی بریک کا, لیکن آپ لوگوں نے کہیں نہیں جانا کیونکہ ابھی اعتکاف سے ریلیٹڈ ایسے بہت سے سوالات ہیں جن کے ہم جوابات حاصل کریں گے. اسٹے ٹیونڈ اینڈ کیپ واچنگ ٹیم A1 TV. ویلکم بیک ناظرین, بریک سے ہم واپس آ چکے ہیں اور آج کا موضوع آپ سبھی کے لیے بے حد کارآمد ہے کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں اعتکاف پر. ہمارے ساتھ موجود ہیں شازیہ عزیز صاحبہ جو کہ ایک عالمہ ہیں اور ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اعتکاف سے ریلیٹڈ سوالات کے جواب دے رہی ہیں. اچھا شازیہ صاحبہ, بریک میں جانے سے پہلے ہم وضو کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک چیز اور ہمارے ناظرین کے لیے بتائیے گا کہ اگر کوئی شخص جو معتکف ہے اعتکاف میں بیٹھنے والا وہ وضو کرنے کے لیے جاتا ہے لیکن راستے میں کوئی مل گیا, جیسے گھر میں خواتین ہے تو کوئی چاچی پھپھی یا کوئی بھی XYZ اگر ان کے گھریلو کوئی بھی خاتون ان کو مل جاتی ہے اور وہ بات چیت کرنے میں وقت اپنا لگاتی ہیں تو ایسی صورتحال پہ کیا ہوگا؟ دیکھیں اگر ہم وضو کرنے جا رہے تھے اس ارادے سے اور پھر راستے میں مثال کے طور پہ ہم روم میں ہے, واش روم صحن میں جا کر ہے اور راستے میں ہمیں کوئی مل جاتا ہے اور ہم بات کرنے کھڑے ہو گئے تو اعتکاف اس سے ٹوٹ جائے گا. تو جب ہمیں اس آنے جانے میں یہ خیال رکھنا ہے کہ ہمیں 1 سیکنڈ کے لیے بھی وہاں پر رکنا نہیں ہے بلا ضرورت. اور اگر ہم راستے میں کھڑے ہو گئے دنیاوی گفتگو میں مشغول ہو گئے یا کسی سے بھی کسی بھی قسم کی بات چیت کی تو اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے. ٹھیک ہے, تو جہاں آپ دنیاوی حوالے سے بات کر رہی ہیں تو ہمارے ناظرین کے لیے بھی بتائیے گا کہ خوشبو لگانا یا عطر لگانا, سر میں تیل ڈالنا, کنگھی کرنا, یہ سارے جو ایک دنیاوی امور ہوتے ہیں, کپڑے تبدیل کرنا, تو یہ سارے وہ معاملات کو کس طرح سے دیکھے گا معتکف؟
دیکھیں معتکف کے یہ ہے کہ جب وہ اعتکاف میں بیٹھے تو یہ ساری ضروریات زندگی اپنے پاس یہ چیزیں رکھ لے. مثال کے طور پہ اگر 10 دن کا اعتکاف کرنا ہے تو اس لحاظ سے ہمیں اپنے کپڑے ہمیں اپنے قریب رکھنا ہے, کسی کو زحمت نہیں دینی اور نہ ہی بلا ضرورت کسی سے گفتگو کرنی ہے. وہ ساری چیزیں اپنے پاس رکھیں گی. اگر آپ کو دوسرے 1 دن کے بعد ہی کپڑے چینج کرنے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے پاس ہوں گی اور آپ اسی پردے میں رہتے ہوئے اپنے کپڑے بھی چینج کر سکتی ہیں, خوشبو کا استعمال بھی کر سکتی ہیں اور سر میں تیل بھی لگا سکتی ہیں, آنکھوں میں سرما بھی لگا سکتی ہیں. ہاں ٹیوب پیسٹ وغیرہ نہیں کر سکتی, منجن سے اپنے دانت نہیں مانجھ سکتی, مسواک کر سکتی ہیں. صحیح. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا ہمارے ناظرین کے لیے کہ دوران اعتکاف اگر ہم ایک گھر میں موجود ہے, جیسے خواتین اپنی بیت المسجد یعنی کہ اپنے گھر میں اعتکاف کر رہی ہیں جی, اور اسی گھر کے اندر کوئی اور بیمار موجود ہے تو وہ اس کی عیادت کے لیے جا سکتی ہیں؟ دیکھیں گھر میں اس طرح عیادت کے لیے دوسرے کمرے میں جانا, اس سے اعتکاف ٹوٹ جائے گا. اچھا ایک چیز اور ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ جہاں آپ نے منت کے اعتکاف کا بھی ذکر کیا تھا ایک قسم کے حوالے سے, تو منت کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے؟ منت کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے اور اس طرح کی منتیں ہمیں بڑی سوچ سمجھ کے ہی ماننی چاہیے, اور بہتر یہ ہے کہ وہ 1 دن کی منت مان لے کیونکہ یہ آسان بھی ہو جائے گا. 1 دن کا اعتکاف اور 1 ہی دن کا روزہ رکھنا ہوگا. اگر کسی نے منت مان لی کہ میں 1 ہفتے کا اعتکاف کروں گی یا پورے مہینے کا کروں گی تو پھر اس کے لیے پورے مہینے کے روزے بھی رکھنے ہوں گے, اور پھر پورے مہینے کے تو خواتین کو ملتے کیا ہے کیونکہ وہ باری کے دن بیچ میں آ جاتے ہیں. تو یہ چیزیں جب بھی منت مانے تو اپنے ذہن نشین کر لے کہ اس میں میرا کتنا جو ہے یہ شریعت پامال نہ ہو اس میں. پھر یہ ہے کہ وہ منت مانے تو 1 دن کی مان لے یا 2 دن کی, زیادہ سے زیادہ 3 دن کی مان لے, تو وہ یہ کہ ان کے اوپر بھی آسانی رہے گی. اور پھر اس منت کے اعتکاف کے لیے روزہ شرط ہے. جب وہ اعتکاف میں بیٹھیں گی تو روزہ رکھیں گی اور پھر جب یہ ہے کہ اس سے ان کا وہ منت پوری ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے گا, جہاں اب رمضان المبارک میں اعتکاف کا ذکر ہم کرتے ہیں تو جو معتکف ہوگا اگر اس نے دوران روزہ اعتکاف کے دوران اگر روزے کی حالت میں کچھ کھا پی لیا بھول سے, تو اب کیا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا یا اعتکاف ٹوٹ جائے گا؟ دوران اعتکاف اگر بھولے سے کھا پی لیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا, کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر کسی شخص نے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے عالی شان ہے, اگر کسی شخص نے پیٹ بھر کے بھی بھولے سے کھا لیا تو نہ ہی اعتکاف ٹوٹے گا نہ ہی روزہ ٹوٹے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کے ساتھ ناظرین ہمارا وقت پروگرام کا مختصر ہوتا ہے چونکہ تو اب اختتام کی جانب آ گیا ہے. امید کرتی ہوں کہ اعتکاف کے حوالے سے جو سوالات کے تھے آپ کے ان کے جوابات آپ کو آج حاصل کر لیے ہوں گے. انشاءاللہ تعالیٰ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا اور ہمیں اور ہماری پوری ٹیم کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.